پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے بات کی تھی دوا کے ذائقے کے اعتبار سے کہ 9 قسمیں ہیں اس کی، اور یہ جو دوا کے ذائقے ہیں اس کو یاد کر لینا آپ کو ضروری ہے ایگزام کے لحاظ سے۔ میں نے بتایا تھا یاد کر لینا ضروری ہوگا کیونکہ اس سے سوالات بنتے ہیں۔ تو خیر آج ہم اسی کا کنٹینیویشن کریں گے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں مزوں کی، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مزہ ہم نے ذکر کیا تھا وہ ہے حریف۔ اس کو حریف پڑھتے ہیں نا، اور اس کا مطلب چرپرا کے جو آتے ہیں، اس کے بہت ہر مزے کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور کچھ افعال اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ مزوں کا ذکر کرنے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ہے ان کی خصوصیات ذکر کرنے کا، کہ بھائی اس مزے کی کوئی دوا ہوگی تو اس کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں۔ مطلب یہ ایک قیاس لگایا جا سکتا ہے، اور قیاس ہے یہ صرف جتنے بھی یہ ہے یہ قیاس کی باتیں ہیں، اور بعد میں یقینی اس وقت ہوگا جب یہ اس تجربے کے مرحلے سے گزریں گی۔ تو ابھی تک جو باتیں چل رہی ہیں وہ قیاس ہی کی باتیں چل رہی ہیں نا۔ تو حریف اس کو کہیں گے ایسی دوا جو چرپرا ہو، جس کا مزہ چرپرا ہو، جیسے کالی مرچی کا مزہ ہوتا ہے، وہ زبان پہ رکھنے سے تھوڑی سی چرپراہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا کیا خصوصیات ہوں گی کہ اس کے اس ذائقے کی دوائیں رگوں میں کشادگی پیدا کرتی ہیں، یعنی ویسلز کو ڈائلیٹ کرتی ہیں۔ اگر کسی میں یعنی ویسل میں کنسٹرکشن ہو رہا ہے تو اس کو ڈائلیٹ کریں گی اور رگوں میں کشادگی پیدا کریں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ حرارت پیدا کرتی ہیں، اور یہ حرارت ہی کا فعل ہے کہ رگوں میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اپوزٹ بھی اس کا ذکر آئے گا کہ جب برودت ہوتی ہے، بارد مزے کا ہوگا تو وہ رگوں میں کشادگی نہیں بلکہ رگوں میں اور یعنی قبض پیدا کرے گی، اس کی کشادگی کو کم کرے گی۔ مواد کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کرتی ہے، جو ملطف یا منزز کے فعل کی طرح یہ فعل ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کو یعنی ان مواد کو تحلیل کرتی ہے، یا یعنی اگر اجتماعی مواد ہے تو وہاں سے اس کا اخراج کرتی ہے۔ مواد کو تحلیل کرتی ہے یعنی محلل بھی ہے، ملطف بھی ہے اور محلل بھی ہے۔ اگلا جو مزہ ہے مر، جس کو بولتے ہیں کڑوا یعنی ترش دوائیں، اس کے خواص حریف جیسی دواؤں جیسی ہیں، لیکن بعض حریف ادویہ میں ان جیسے خواص نہیں پائے جاتے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو دوا چرپرا ہو اس کے اندر اس جیسے خواص پائے جائیں۔ ہم نے شروع ہی میں بتا دیا ہے آپ کو، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، یہ صرف قیاس ہے نا۔ قیاس کبھی کبھی کسی دوا میں یعنی الگ بھی ہوتا ہے، اور اس کا فعل اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، یعنی اپوزٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی آپ کو ملے گی۔ اس کے خواص جیسے مر کی مثال کر رہے ہیں، اس کے خواص حریف دواؤں جیسے ہیں، لیکن بعض حریف ادویہ میں ان جیسے خواص نہیں پائے جاتے، جیسے افیون مزے کے لحاظ سے چرپری ہے اور فعل کے لحاظ سے قابض ہے۔ اگر مزہ چرپرا ہے تو اس کا فعل ہونا چاہیے کہ ویسلز کو ڈائلیٹ کرے، لیکن یہ قوت قبض کے بنا پر ویسلز کو ڈائلیٹ نہیں کرتے بلکہ اور اس کے اندر کشادگی نہیں بلکہ قبض پیدا کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں ویسلز کو۔ اس کے برعکس بعض چرپری دوائیں دافع عفونت بھی ہوتی ہیں، جیسے نیم وغیرہ۔ تو یہ قیاس سے یہ ذرا الگ ہوتی ہیں، تو اس کو الگ سے ذکر کر دیا گیا۔ اگلے جو مزہ ہے وہ ہے مالح یعنی سالٹی۔ مالح ادویہ عروق کو کشادہ کرتی ہیں۔ جتنی بھی نمکین دوا ہے جس کے اندر یعنی نمکینیت پائی جاتی ہے، وہ ادویہ کے اندر کشادگی پیدا کرنے کی خصوصیت رکھتی ہے، مواد کو صاف کرتی ہے، عفونت کو دور کرتی ہے، حرارت پیدا کرتی ہے۔ ایک چیز یہاں پہ انہوں نے اور ذکر کرنا تھا
کہ یہ یبوست بھی پیدا کرتی ہے. جتنے بھی مالح ادویہ ہیں وہ یابس ہوتی ہیں، وہ یبوست بھی پیدا کرتی ہیں، یعنی خشکی پیدا کرتی ہیں. تو ادویہ کو کشادہ کرنے میں یہی ہے کہ، اور ایک چیز اور اس میں کہ مالح ادویہ جتنے بھی ہیں وہ جعلی بھی ہوتی ہیں، قوت جلا ہوتا ہے ان کے اندر. تو عروق کے اندر، عروق کے خلاؤں میں یا اس کے انٹرنل لیئر میں اگر کوئی چیز یعنی چپک گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی کشادگی کم ہو گئی ہے، تو اس چیز کو صاف کر کے قوت جلا کی بنیاد پر اس کو صاف کر کے اس عروق کو کشادہ کر دیتی ہے. اور اسی کو آگے کہا کہ مواد کو صاف کر دیتے ہیں. اگر کسی مواد کا اجتماع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی عروق کا ڈائمیٹر کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس مواد کو صاف کر کے اس عروق کو کشادہ کرتی ہے. عفونت کو دور کرتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جتنے بھی دوائیں ایسی چیزیں جو سڑنے کے قریب ہوتی ہیں تو ان کو نمک میں رکھ دیتے ہیں تو سڑتی نہیں ہو. اور پھر یہ حار ہے، حرارت پیدا کرتی ہے نمک. لیکن ایک چیز، دو چیزیں ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یبوست بھی پیدا کرتی ہیں یہ، اور اس کے اندر قوت جلا بھی پائی جاتی ہے. حامض یعنی کھٹی چیزیں ہیں. ترش ادویہ مواد کو لطیف بنا کر ان کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر دیتی ہیں. جتنے بھی ایسڈ اس طرح کی یعنی جو حامض ادویہ ہیں، ترش میوجات ہیں، اسی لیے ایسے موسم میں جب مواد کا اجتماع ہوتا ہے، جیسے آج کل کا موسم ہے، جیسے شروعات سردی کے، مواد کا اجتماع ہوتا ہے تو ترش میوجات ان کو استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. چونکہ جو اجتماعی مواد ہے اس کو، اس کا تحلیل ہونا یا اس کا اخراج ہونا ضروری ہے. اخراج کرنے میں یہ ترش میوجات یعنی مفید ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر کے اس کو اخراج کے قابل بنا دیتی ہیں. پھر یہ سدوں کو دفع کرتی ہیں اور مجاری یعنی راستوں کو کھول دیتی ہیں. کہیں پہ بھی آبسٹرکشن ہے تو اس میں مفید ہوتے ہیں. اسی لیے سرکہ وغیرہ جو اپنے یہاں طبہ آبسٹرکشن کے کیسز میں استعمال کرتے تھے، اب آج بھی وہ مفید ہے. خاص طور سے اس کنڈیشن میں جب بلاکیج ہو رہا ہو، ہارٹ بلاکیج کا آج کل بہت سارے کیسز ہیں، تو اس میں آپ اس طرح کے ترشیوں کو آپ یعنی راستوں کو کھولنے کے لیے، سدوں کو دفع کرنے کے لیے آپ استعمال کرا سکتے ہیں. سرکہ ہے آپ کا، سیب کا سرکہ ہے یا گنے کا سرکہ ہے، اس طرح کی چیزوں کو آپ استعمال کرتے ہیں اور اچھا نفع ہوتا ہے. جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگلا مزہ عافس ہے. عافس کا مطلب ہے بٹر، یعنی انہوں نے بٹر لکھ دیا، لیکن بٹر نہیں، کسیلا ہونا چاہیے. بٹر کا مطلب تو الگ ہو گیا. تو کسیلی ادویہ جتنی بھی جو اسٹرنجنٹ ہوتی ہیں، یعنی تھوڑی کساوٹ ہوتی ہے، زبان پہ رکھیں تو زبان اس کی کسیلے پن کی وجہ سے تھوڑی یعنی ایٹھتی ہے، اس طرح کی ادویہ کی بات ہو رہی ہے. کسیلی ادویہ اعضاء میں صلابت اور کثافت اور کھردرا پن پیدا کرتی ہیں. صلابت بھی اور کثافت بھی اور کھردرا پن بھی پیدا کرتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر حرارت سے کے مقابلے میں برودت ہوتی ہے. عافس کے اندر قوت قبض پائی جاتی ہے. جب قوت قبض ہوگی تو اجتماع، مواد کا اجتماع ہوگا وہاں پر، اور جب مواد کا اجتماع ہوگا اور برودت کا غلبہ ہوگا تو وہ مادہ وہاں پہ کثیف ہو جائے گا اور وہاں پر وہ جم کر کے کھردراپن پیدا کرے گا. پھر عروق کو کھولنے کے بجائے یہ عروق و مجاری کو تنگ کر دے گی، چونکہ وہاں پہ اجتماعی مواد ہو رہا ہے. حرارت کی پیدائش کو کم کر دیتا ہے، اور جب کثیف چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں تو وہاں پر حرارت کم پیدا ہوتی ہے، پیدائش کم ہو جاتی ہے حرارت کی. جریان الدم اور اس حال کو روکتی ہے، چونکہ اس کے اندر قوت قبض ہے تو قبض کی بنیاد پر یہ یعنی بہنے والے خون کو یا آنے والے دست کو یہ روکتا ہے. قابض ہے. قابض دوائیں اپنے فعل، اپنے افعال اور خواص کے لحاظ سے عافس دواؤں کی طرح ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ بنسبت عافس کے کمزور ہوتی ہیں. اچھا، قابض اور عافس میں تھوڑا سا فرق ہے نا. قابض
ایک تو قوت کا بھی فرق ہوتا ہے کہ قابض دوائیں جو ہوتی ہیں وہ حافظ دواؤں سے ذرا کمزور ہوتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ حافظ جو دوائیں ہوتی ہیں ان کے اندر برودت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. اب برودت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر قوت قبض پائی جاتی ہے. تو ایک طرف برودت ہے، دوسری طرف قوت قبض ہے، تو یہ مطلب اس کے فعل کو اور قوی کر دیتا ہے. تو قابض ادویہ اپنے افعال و خواص کے لحاظ سے حافظ دواؤں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن بنسبت حافظ کے کمزور ہوتی ہیں، یعنی ان کی قوت حافظ سے، یعنی حافظ سے کمزور ہوگی قابض کی. اگلا جو مزہ ہے دسم ہے. اس ذائقے کی ادویہ بدن میں تری پیدا کرتے ہیں. دسم جتنے بھی گھی ہیں، یعنی گھی کا مزہ ہے یا روغن کا مزہ ہے، وہ سب کیا ہیں؟ وہ دسم کی مثال ہوتی ہے. تو چونکہ یہ مرتب ہوتی ہیں، جتنے بھی دسم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ مرتب ہوتے ہیں. یہ رطوبت پیدا کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بدن کے اندر تری پیدا ہوتا ہے. اگر خشکی کا غلبہ ہے تو اس طرح کی ادویہ یا اغذیہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. مواد کو اخراج کے قابل بنا دیتی ہیں، چونکہ جب بدن میں تری ہوگی تو مواد کا اخراج ہوگا. مواد کا اخراج کا مطلب، اس کی مثال ایسی سمجھیں جیسے آتوں میں بھی جیسے قبض کی کیفیت میں عام طور پر لوگوں میں خشکی کا غلبہ ہونے کی بنا پر بھی قبض ہوتا ہے. رطوبت کا بڑا دخل ہوتا ہے. اگر آتوں میں رطوبت اپنے اعتدال کے ساتھ ہے تو قوت دافعہ برابر کام کرتی ہے اور براز کا اخراج کرتی ہے، مواد کا اخراج کرتی ہے. لیکن اگر رطوبت کی کمی ہو جائے تو وہاں پر یعنی قبض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر مواد کا اخراج نہیں ہو پاتا. اسی لیے ایسے لوگ جو جن کے اندر یعنی یبوست کا غلبہ ہے یا کسی وجہ سے ان کے اندر رطوبت نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو ضرورت پڑتی ہے کہ ایسے لوگوں کی آتوں کو تر کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ادویہ کو ان کی یبوست کو کم کرنے کے لیے ہم روغن دار چیزوں سے ان کو تر کرتے ہیں، جیسے اتری پھل وغیرہ ہے، تاکہ آتوں میں خشکی پیدا نہ ہو سکے. کیونکہ خشکی کی بنا پر اور قبض جو ہے ام الامراض کہا گیا، اسی لیے کہ یبوست کی بنا پر بہت سارے دوسری بیماریاں بھی جنم لیں گی. تو ایسی ادویہ جن کا مزہ دسم کے مزے کے جیسا ہے، تو اس کا فعل یہ ہوگا کہ وہ تری پیدا کرتی ہیں بدن میں، مواد کو اخراج کے قابل بناتی ہیں، عضو کو ڈھیلا کرتی ہیں. عضو کو ڈھیلا کرتی ہیں یعنی اگر کسی عضو کے اندر صلابت پیدا ہو گئی ہے تو اس کو اعتدال کی طرف، ڈھیلے کی طرف لاتی ہیں، ملین ہوتی ہیں. یہ جو ہم نے بتا دیا آپ کو، آتوں کی مثال ہم نے دے دی. اگلا جو مزہ ہے وہ ہے حلو. حلو بولتے ہیں شیریں، یعنی میٹھا. شیریں دوا بدن کو ڈھیلا کرتی ہیں، شیریں دوا بدن کو ڈھیلا کرتی ہیں اور نرم اجابت لاتی ہیں، مواد کو نزل دیتی ہیں، سطح عضو سے لیسدار رطوبت کو صاف کرتی ہیں اور مسخن ہوا کرتی ہیں. عام طور پر گرم جتنی بھی میٹھی دوا ہے وہ ان کے اندر حرارت پائی جاتی ہے، اور ان حرارت کی بنا پر ہی یہ مواد کو نزل دینا یا بلغم یا اس طرح کی رطوبت کو صاف کرنا، یا مسخن کا مطلب حرارت پیدا کرنا، گرم کرنا بدن کو، اس طرح کے فعل انجام دیتی ہیں. اس لیے جو شیریں ادویہ ہیں ان کو استعمال کرنے سے یہ سارے فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں. اگلا جو مزہ ہے وہ ہے مسیغ. ادویہ مسیغ جو ہے وہ حرارت کو تسکین دیتی ہے. یہ بالکل اپوزٹ ہے کس کی؟ حلو کی. حلو کی اپوزٹ ہے کہ یہ ادویہ جس طرح سے حرارت حلو کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اندر برودت پائی جاتی ہے. مسیغ کے اندر برودت پائی جاتی ہے. جب جو ادویہ بارد ہوں گی ظاہر سی بات ہے وہ حرارت کو تسکین دے گی. اسی لیے یہ پیاس کو دور کرنے کے لیے ایسی ادویہ استعمال ہوتی ہیں. پیاس کو مسکن کہلاتی ہیں، یہ مسکن آتش وغیرہ ہوتی ہیں.
اب ان ساری باتوں کے بعد ایک کلی اصول جو ہم نے شروع ہی میں بیان کیا، آپ اس کو پھر سے سن لیجئے. یہ سارے احکام جتنے بھی ہم نے افعال بتائے ہیں مزوں کے، وہ سارے قیاسی ہیں، ہے نا، یقینی نہیں ہے. ورنہ کچھ مزے ایسے بھی ہیں جو ان کا اپوزٹ، جیسے ہم نے افیون کی مثال دی، تو افیون کا معاملہ بھی برعکس سے الٹا ہے بالکل. اور سارے احکام یہ قیاسی ہیں، یقینی نہیں ہیں. اور ان پہ یقین اسی وقت ہوگا جب اس کو ہم تجربے کے مراحل سے گزار لیں گے، تو یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں یہ اس مزے کا ہے، اس کا یہ فعل ہے. کیونکہ یہ گمان کہ فلاں چیز کا مزہ اگر کڑوا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر ایلوے جیسے خصوصیت پائی جائیں، یقیناً یہ غلط ہوگا. حرارت اور برودت کے لحاظ سے بھی مزے یکساں نہیں ہیں. یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں امتحان کے لحاظ سے. میں اس کو نشاندہی کر رہا ہوں، آپ اس کو دھیان سے دیکھیے. حرارت اور برودت کے لحاظ سے بھی مزے یکساں نہیں ہیں. جتنے بھی مزوں کی قسمیں بیان کی گئیں ان میں مزاج کے لحاظ سے الگ الگ ہیں، اور ان میں درجات بھی الگ الگ ہیں. جیسے اگر ہار ہے تو ہار کے بھی الگ الگ درجات ہیں مزوں کے اعتبار سے، اس کا ذکر ابھی آئے گا. بلکہ ہر مزہ اپنے اندر ایک جدا گانہ کیفیت رکھتا ہے. چنانچہ سب سے زیادہ حرارت حریف میں پائے جائے گا. حرارت کی بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ حرارت کس میں؟ حریف میں پائی جائے گی. اس کے بعد مر میں، اس کے بعد مالے میں. یہ سیکوینس ہے، یہ سیکوینس جو ہے حرارت کی، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. یہ کبھی کبھی سیکوینس سے یہ پوچھا جاتا ہے، اس میں الٹ پھیر کر کے یہ سوالات بنتے ہیں. تو سب سے زیادہ حرارت حریف میں، اس کے بعد مر میں، اس کے بعد مالح میں. اسی طرح سب سے زیادہ برودت یعنی ٹھنڈک آفس میں پائی جائے گی، پھر قابض میں، اس سے بھی کم حامض میں. آفس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آفس کے اندر برودت کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر قوت قبض بھی پائی جاتی ہے. اور قابض میں صرف قوت قبض ہی ہوتی ہے، برودت ہوتی ہے لیکن بنسبت قوت قبضے کے کم ہوتی ہے، اس لیے اس کا درجہ دوسرا ہے. اور اس سے بھی کم کھٹی چیزیں ہیں، حامض چیزیں ہیں. تو حرارت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجہ حریف کا ہوا، پھر مر کا، پھر مالے کا. اور برودت کے لحاظ سے سب سے پہلا درجہ آفس کا، پھر قابض کا، پھر حامض کا. یہ سلسلہ، یہ سیکوینس یاد رکھنا ہے آپ کو. سب سے زیادہ اعتدال سب سے زیادہ اعتدال مسیخ میں پایا جاتا ہے، یعنی معتدل کے قریب ہوتا ہے. اس کے بعد دسم میں، اس کے حلو کا میلان اعتدال سے بڑھ کر حرارت کی طرف ہے. جیسے مسیخ کی مثال ایسے سمجھ لیجیے، یہاں پہ اعتدال کے قریب انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جیسے بلغم جیسا ہوتا ہے یہ، لیکن حرارت یعنی مزاج کے اعتبار سے بلغم کا نہیں، بلکہ ہم ایک سمجھانے کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ اعتدال کے قریب ہوتا ہے. بلغم تو بارد ہوتا ہے، لیکن یہ مزہ مسیخ کا اعتدال کے قریب پایا جائے گا. اس کے بعد دسم کا. دسم کے اندر بھی تھوڑی سی حرارت پائی جاتی ہے. جتنے بھی روغن ہیں یا گھی کے قسمیں ہیں، اگر وہ بارد نہیں ہیں، نارمل جو روغن ہے ان میں تھوڑی سی حرارت پائی جاتی ہے. حلو کا میلان حرارت کی طرف ہے، وہ بات آ چکی ہے کہ جتنے بھی میٹھی چیزیں ہیں ان کے اندر حرارت پائی جاتی ہے. اگر ایک پھل ہے وہ میٹھا ہے تو وہ ہار ہوگا، ہے نا. ایک میٹھا پھل کیا ہوگا؟ ہار ہوگا. لیکن وہی اگر میٹھا پھل کچا ہے، تھوڑی ترشی ہے اس میں، تو وہ اس وقت بارد رہے گا. جیسے انار کی مثال آپ لیجیے، انار اگر خوب اچھی طرح پکا ہوا ہے تو وہ ہار ہوگا، اور اگر انار میں تھوڑی سی ترشی ہے تو وہ بارد رہے گا. تو ترشی یہ علامت ہے کس کی؟ برودت کی. ترشی برودت کی علامت ہے، اور حرارت کی علامت مٹھاس ہے. تو میٹھی چیزیں عام طور پر ہار ہوتی ہیں، اور کھٹی چیزیں عام طور پر بارد ہوتی ہیں. اسی لیے ایسے لوگ جو بارد المزاج ہیں یا بارد المزاج ہیں، ان کو کھٹی چیزوں سے بچنے کی تاکید کی جاتی ہے. اسی طرح تری اور خشکی کے لحاظ سے بھی درجات میں سب سے زیادہ خشک، اب اس کے بھی درجات ہیں خشکی کے، تری اور خشکی کے. تو سب سے زیادہ جو خشک مزاج ہوگا وہ ہے مر ہوگا، اس کے بعد حریف، پھر آفس. یہ سیکوینس یاد رکھنا ہے آپ کو. اور سب سے زیادہ تر ہوگا مسیخ، پھر اس کے بعد حلو، پھر دسم. حالانکہ حرارت میں اس کا الگ ہے معاملہ، ہے نا.
تری اور خشکی میں اعتدال رکھنے والا مزہ سب سے زیادہ مالح، اس کے بعد قابض، پھر حامض ہے۔ یہ سیکوینس آپ الگ سے ایک کاپی میں اپنے نوٹ کر لیں اور اس کو روزانہ دیکھا کریں، یعنی اس کو نوٹ کرنے کی چیز ہے، یہ کنفیوژن والی ہے، اس کو بار بار آپ دیکھیں گے تو ذہن میں رہے گی یہ چیز۔ خشکی کے لحاظ سے درجات میں سب سے زیادہ خشک کون ہوگا؟ مر مزہ ہوگا، اس کے بعد حری، پھر آبس، اور سب سے زیادہ تر میں مسیغ، پھر حلو، پھر دسم۔ اور تری اور خشکی میں اعتدال کے قریب سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے مالح، اس کے بعد قابض ہے، اس کے بعد حامض ہے۔ اتنی بات سمجھ لینے کے بعد آخری بات جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ذائقہ کا جو قیاس ہے وہ بو سے قوی ہوتا ہے۔ جو خوشبو سے کسی دوا کے بارے میں ہم پہچانتے ہیں اس سے زیادہ قوی ہوتا ہے ذائقہ کا قیاس۔ جیسے اوپر ذکر آیا تھا کہ رنگ کا قیاس ہے نا، یہاں پہ جو اس سے پہلے آیا تھا دوا کا رنگ اور دوا کی بو، تو سب سے کمزور قیاس کس کا ہوگا؟ رنگ کا، اس سے قوی ہوگا بو کا، اور اس سے قوی ہوگا ذائقے کا۔ اس طرح سے سیکوینس یاد رکھیے آپ۔ سب سے زیادہ کمزور جو قیاس ہے وہ ہے رنگ کا، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے بو کا، اس کے بعد نمبر آتا ہے مزے کا۔ اگلی جو خصوصیات ہے دوا کی، اس میں سے دوا کا قوام ہے نا، ظاہری خصوصیات کی بات چل رہی ہے نا، کہ دواؤں کی جو ظاہری خصوصیات ہیں جس کی بنا پر ہم کسی دوا کا قیاس کرتے ہیں، تو اس میں دو تین چیزیں کیا مطلب ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دوا کے قوام سے اطباء کی بھی یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دوا کے قوام سے اطباء کی مراد یہ ہے کہ وہ جامد ہے یا سیال ہے یا گیسیس ہے یا بخاری شکل میں ہے۔ اس طرح سے دواؤں کا قوام پتہ چلتا ہے۔ بہت سی لعاب دار دوائیں پیچش اور خراش امعاء میں مفید ہوتی ہیں۔ لعاب دار جتنے بھی ادویہ ہیں، لعابی ادویہ جس کو کہتے ہیں، یعنی اسپغول ہے، ریشہ ختمی ہے، برگ گوزبا ہے، سپستہ ہے، اس طرح کی یہ السی ہے، اس طرح کی جو دوائیں ہیں جو لعاب والی ہوتی ہیں جو لعاب والی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ پیچش میں اور خراش امعاء میں، یعنی السر کی کنڈیشن، السریٹیو کولیٹس جتنی بھی ہوتی ہیں یا السریٹیو کولیٹس وغیرہ میں یہ زیادہ مفید ہوتی ہیں، برگ گوزبا وغیرہ۔ اس قسم کی اگر کوئی لعابی دوا ہمیں دستیاب ہو جس کے افعال پہلے سے نامعلوم ہو تو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ شاید اس کا لعاب بھی لعاب ریشہ ختمی کی طرح مسکن امعاء ہوگا، یعنی یہ بھی امعاء کے خراش کو کم کرے گا۔ ایسا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں قوام کے اعتبار سے، ہے نا، کہ چونکہ یہ بھی لعابی ہے، ہو سکتا ہے جو لعابی دوسری انون دوا ہے وہ بھی لعابی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی یہی فعل رکھتی ہو دوا۔ قوام کے اعتبار سے اطباء نے دواؤں کی بیان کی ہے۔ قوام کی دوائی لطیف اور دوائی کثیف، یہ بات سمجھ لیجئے چونکہ یہ آگے بھی اس سے یعنی آپ کو ضرورت پڑے گی، اس کو آگے اس کی بار بار بات آئے گی اور کلیات میں بھی اس کی بحث آئی ہوگی۔ دوائی لطیف وہ دوا ہے جو بدن میں پہنچ کر حرارت غریزیہ سے متاثر ہو کر آسانی سے ریزہ ریزہ ہو جائے، جیسے زعفران، مشک ہے، عنبر ہے، دارچینی وغیرہ ہے، یعنی جو آسانی سے ہضم ہو جائے، جو آسانی سے حرارت غریزیہ سے متاثر ہو کر ہضم ہو جائے۔ تو آسانی سے وہی ہضم ہوتی جو آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، تو لطیف چیزیں جتنی بھی ہیں وہ آسانی سے ٹوٹتی ہیں، اور کثیف چیزیں لطیف کے مقابلے میں تھوڑی وقت لگتا ہے یا اس میں زیادہ قوت لگتی ہے۔ تو لطیف وہ چیزیں ہیں جو حرارت غریزیہ سے متاثر ہو کر آسانی سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ حرارت غریزیہ سے متاثر ہونا ضروری ہے، اور بدن کے اندر حرارت غریزیہ جو موجود ہوتی ہے سب سے پہلے غذا پہ وہی یا دوا پہ وہی کام کرتی ہے۔ دوائی کثیف اسے کہتے ہیں جو بدن میں پہنچ کر حرارت غریزی سے متاثر ہو کر آسانی سے ریزہ ریزہ نہ ہو، یعنی بالکل اپوزٹ ہیں دونوں، لطیف اور کثیف اپوزٹ ہیں۔ جیسے حلیلہ ہے، بلیلہ ہے، آملہ، یہ سب دوائی کثیف کی مثالیں ہیں، آسانی سے
ریزہ ریزہ نہیں ہوتی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر دوائے لطیف سریع التاثیر ہے، دوائے لطیف جو ہوگی، کیا اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو جتنی بھی دوا لطیف ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سریع التاثیر ہوگی. سریع التاثیر کا مطلب یہ ہے کہ جب جلدی ٹوٹے گی تو جلدی ہضم ہوگی، جلدی اس کا ایبزارپشن ہوگا، جلدی اس کا میٹابولزم ہوگا، اور جلدی وہ خون میں پہنچے گی، اور جلدی اس کا ایفیکٹ ہوگا بدن کے اوپر. اس کا مطلب اس کی جو تاثیر ہے دوا کی وہ جلد ظاہر ہوگی. اب کسی درد کی دوا ہے یا بخار کی دوا ہے، اگر وہ دوا لطیف ہوگی تو جلدی اس کا فعل ظاہر ہوگا، تو اسی کو کہتے ہیں سریع التاثیر. اور جلدی کسی بھی یعنی دوا کے تاثیر کرنے کے لیے اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے اس پروسیس سے جلدی گزرنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح وہ سریع النفوذ ہو، یعنی اس کے اندر جلدی ایبزارپشن کی صلاحیت ہو، سریع الہضم ہو، وہ سارے پروسیس ہم نے بتا ہی دی، میٹابولزم سے لے کر کے یہاں تک ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس کے اندر پائی جائیں گی؟ لطیف کے اندر، دوائے لطیف کے اندر. کہ سریع الہضم ہو، سریع النفوذ ہو، سریع التاثیر ہو. ہم اس کو الٹا لے لیتے ہیں، مطلب سب سے پہلے سریع الہضم ہونا چاہیے دوا کو، کیونکہ ہضم جب ہوگا تبھی اس کا ایبزارپشن ہوگا، سریع النفوذ ہوگا، پھر اس کے ایفیکٹ ظاہر ہوں گے، سریع التاثیر ہوگی. اور دوائے کثیف میں یہ صفات نہیں ہوتی، دوائے کثیف میں یہ صفات نہیں ہوتی. وہ سریع التاثیر بھی نہیں ہوگا، سریع النفوذ بھی نہیں ہوگا، سریع الہضم بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ بطیء التاثیر ہوگا، بطیء النفوذ ہوگا، بطیء الہضم ہوگا، یعنی ڈیلیڈ ایکشن ہوگا، اس کا ڈیلیڈ ایبزارپشن ہوگا، ڈیلیڈ ڈائجیشن ہوگا، یعنی ڈائجیشن میں ان کو وقت لگے گا. اسی طرح جو غذائیں جلد ہضم ہو جاتی ہیں انہیں غذائے لطیف کہتے ہیں. یہ بات آئی گئی ہضم ہونے کی، تو انہیں غذائے لطیف کہتے ہیں. جو غذائیں، اسی طرح دواؤں کی بھی مثال ہے، اسی طرح غذاؤں کی بھی مثال ہے. تو جو غذائیں ہوں جو جلد ہضم ہو جائے وہ غذائے لطیف ہیں، اور جو دیر سے ہضم ہو انہیں غذائے کثیف کہتے ہیں. اسی طرح اڑنے والے روغنیات جو روغن لطیفہ ہیں وہ آسانی سے اڑ جاتے ہیں، کیونکہ لطیف چیزیں ہوتی ہیں تو آسانی سے وولٹائل ہو جاتی ہیں، اسی لیے روغن لطیف کو وولٹائل آئل بھی کہتے ہیں. وولٹائل آئل بھی کہتے ہیں اور اسینشیل آئل بھی کہتے ہیں اس کو، روغن لطیف کو. اور جو نہیں اڑنے والے ہوتے ہیں وہ فکسڈ آئل کہلاتے ہیں، یعنی وہ اپنی جگہ پہ فکس رہتے ہیں، وہ اڑتے نہیں ہیں. نہ اڑنے والے یا کم اڑنے والے روغنیات کو روغن کثیفہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. تو یہ ہم قوام کی بات کر رہے ہیں نا، دواؤں کے قوام کی بات کر رہے ہیں. دواؤں کے قوام کے لحاظ سے دواؤں کی دو قسمیں ہیں، دوائے لطیف اور دوائے کثیف. اور اس کی قسمیں ہیں، جیسے قوام کی ہی بات چل رہی ہے. دوائے لزج جس کو لیسدار کہتے ہیں، اس دوا کو کہتے ہیں دوائے لزج. کس کو کہیں گے؟ اس دوا کو کہیں گے جس کو اگر پھیلایا جائے تو اس کے دونوں سرے ٹوٹے نہیں، نیز شکلوں کو آسانی سے قبول کر لیں، جیسے شہد ہے. تو یہ دوائے لزج ہے. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لیسدار چیزیں جو جس کے اندر چپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، آپ کہیں پہ پھینکیں تو وہاں پہ سٹ جائے یا وہاں پہ چپک جائے، اس کو کہتے ہیں دوائے لزج. عام طور پہ شہد وغیرہ ہے، اس کی ایک انہوں نے بھی کی کہ اس کے کھینچنے سے ایک سرا ٹوٹتا نہیں ہے، مطلب وہ سرا چلتا رہے گا اور آسانی سے شکل قبول کر لیتی ہے. بہت ساری ہماری دوائیاں دوائے لزج ہوتی ہیں، شہد کی مثال انہوں نے دی ہے. دوائے ہش اسے کہتے ہیں جو محض چھونے سے یا باریک باریک ریزوں میں تقسیم ہو جائے، جیسے سبر ہے اور غار خون ہے. یہاں پہ انہوں نے بھربھری لکھا ہے. بھربھری کا مطلب دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ہاتھ میں انگلیوں کے درمیان اس کو ہلکا سا قوت لگائیں تو وہ بالکل چٹک جاتی ہیں اور بھربھری ہو جاتی ہیں، تو وہ دوائے ہش کہلاتی ہیں. اور اس کو انہوں نے انگلش میں ایمورفس کہہ دیا ہے، حالانکہ یہ صحیح ٹرم نہیں لگتا ایمورفس کا. اور بس اس کو کہہ لیجیے ایسا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو کر کے دانے دار جیسی ہو جاتی ہیں.
لیکن صحیح تعریف اس کی وہ نہیں ہے. کسی قلموں کی شکل میں کرسٹل اور ایمورفس صفوف کی دو قسمیں ہیں، اور جو کرسٹل فارم ہوتے ہیں وہ کرسٹلائن نیچر کے ہوتے ہیں. اس شکل کی یا اس خصوصیت کے جو صفوف ہوں گے وہ قلم کہلائیں گے، ہے نا، قلموں کی شکلیں کہلاتے ہیں، جیسے شورا قلمی وغیرہ. تو اس میں کرسٹلائن نیچر کے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی پاؤڈر ہیں جو کرسٹلائن نیچر کے نہیں ہوتے ہیں ان کو ایمورفس کہا جاتا ہے. وہ دانے دار کہہ سکتے ہیں، اس کو انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. فزکس میں اس کی آپ مزید وضاحت دیکھ سکتے ہیں. اس کا نیچر، جو اسٹرکچر کا جو نیچر ہوتا ہے، ساخت کا انداز جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے دونوں کا، کرسٹلائن کا الگ اور ایمورفس کا الگ ہوتا ہے. اور اس سے بڑی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے. کسی بھی دوا کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، کرسٹلائن نیچر کی دوا ہے تو اس کا فرق پڑتا ہے جب اس کو ہائی لیول پہ آپ اس کو ویژولائز کرتے ہیں یا کسی ریز سے گزارتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایمورفس سے ریز گزرتی نہیں ہیں، ایبزارب ہو جاتی ہیں، اور کرسٹلائن نیچر سے جو ریز ہوتی ہیں وہ گزر کے ریفلیکٹ کرتی ہیں. تو ایک خاص طرح کا گراف تیار ہوتا ہے، وہ اس کے نیچر کو شو کرتا ہے. اس دوا کو کہتے ہیں دوائے جامد. دوائے جامد اس کو کہتے ہیں جو بظاہر جمی ہوئی ہو لیکن بہنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو، جیسے موم اور برف، یعنی وقتی طور پر وہ جمی ہوئی ہو. اس کو یعنی سیال بنانے سے وہ سیال بھی بن جاتی ہو، جیسے موم کی مثالیں انہوں نے دی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دواؤں کا قوام کی بات ہو رہی ہے، دواؤں کے قوام کی بات ہو رہی ہے. دوائے سائل، سائل یہاں پہ سیال کہہ سکتے تھے. دوائے سیال، بہنے والی دوا اسے کہتے ہیں جس کا اجزاء نیچے جا کر پھیل جائیں، یعنی بہنے لگے، جیسے روغن ہے، پانی ہے وغیرہ. دوائے لعابی، لعاب دار ادویہ ہیں، میوسلج. ایسی دواؤں کو کہتے ہیں جن کو اگر پانی میں ڈالا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد پانی کو لیس دار بنا دیں، جیسے تخم ختمی ہے، برگ کوزبا، بہدانہ، اسپغول وغیرہ. دوائے دہنی یعنی اس میں روغن والی دوائیاں، روغنی ادویہ جس کو کہتے ہیں، روغنی ادویہ. اس دوا کو کہتے ہیں جس میں جوہر روغن موجود ہو، روغنیت موجود ہو، مطلب اس کے اندر روغن کا جوہر موجود، جیسے مغز چلغوزہ ہے، اس کے اندر روغن ہوتا ہے، مغز بادام ہے، مغز اخروٹ ہے. اس طرح جتنی بھی ادویہ ہیں جس کے اندر روغن موجود ہوتا ہے وہ سب روغنی ادویہ کہلاتی ہیں. اچھا، بہت سارے ادویہ زیادہ روغنی ہوتی ہیں، کچھ اعتدال کے ساتھ روغنی ہوتی ہیں، اور کچھ بہت کم روغنی ہوتی ہیں. تو جتنے بھی روغن والی ادویہ ہیں سب اس میں شامل ہوں گی. اگلی جو چیز ہے وہ ہے دوا کا وزن. یہ شرائط اس کی بات چل رہی ہے نا، دواؤں کی ظاہری خصوصیات کی بات چل رہی ہے جن پہ ہم قیاس کرتے ہیں کسی اننون دوا کا. تو دواؤں کا وزن بھی اس میں سے ایک ہے. دوا کے وزن سے قیاس اس طرح کیا جاتا ہے کہ بہت ساری دوائیں اپنی جسامت کے اعتبار سے بہت کم جگہ گھیرتی ہیں لیکن وزنی بہت ہوتی ہیں، جیسے سونا، چاندی وغیرہ. یعنی والیوم اس کا کم ہوتا ہے لیکن وزن زیادہ ہوتا ہے. کم جگہ گھیرتی ہیں، آکوپائی کرتی ہیں، لیکن ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی اپنے جسم کے اعتبار سے بہت زیادہ جگہ گھیرتی ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بہت ہلکی ہوتی ہیں، جیسے اشنا اور ریشم وغیرہ. تو بہت ہلکی ہوتی لیکن وہ جگہ زیادہ گھیرتی ہیں. آپ ریشم دیکھو، 50 گرام لو تو لگے گا ایک تھیلا بھر گیا، ایک پنی بھر گئی. دوا کے وزن سے ہم قیاس اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی نامعلوم دوا بہت زیادہ جگہ گھیرتی ہے اور اپنے وزن کے اعتبار سے اشنا یا ریشم جیسی ہو تو ہم اس کے افعال کا اندازہ لگا سکتے ہیں نا. دوسری خصوصیات کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ نامعلوم دوا بھی ممکن ہے کہ آپ ریشم کے مانند مقوی اور مفرح قلب ہو. یہ بات یہاں تک ہوگی. اب رنگ، بو، مزہ، قوام، وزن اور استحالہ کے علاوہ طبی اور کیمیاوی صفات بھی قیاس کے لیے معاون ہوتی ہیں.
بہت ساری طبی اور کیمیاوی صفات یعنی کیمیکل جو پراپرٹیز ہوتی ہیں دواؤں کی وہ بھی کچھ اہمیت رکھتی ہیں اس اعتبار سے. جیسے ایک دوا کی کچھ خصوصیات ہم کو معلوم ہیں، بعض اثرات و خصوصیات معلوم نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ہم ان معلوم خصوصیات سے بطور قیاس دوسری معلومات حاصل کریں گے. جیسے ایک دوا کی بدن پر مالش کی گئی اور وہ مفتح عروق، مزید حرارت یعنی حرارت کو بڑھانے والی، اور محرک دم یعنی خون کے اندر تحریک پیدا کرنے والی ہوئی، لیکن ہم کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ دوا مسمن عضو ہے بھی کہ نہیں، یعنی عضو کو موٹا کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. اب ہم نے قیاس سے یہ معلوم کیا کہ جن دواؤں میں مذکورہ خواص پائے جاتے ہیں وہ مسمن عضو اور محرک با محلل اورام بھی ہوتی ہیں. تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ ہماری مستعمل دوا میں شاید ایسے ہی قسم کے کچھ افعال و خواص پائے جائیں گے. یعنی ایک فعل اس طرح کی رکھی جا رہی ہے، ایک دوا معلوم ہے اس کی کیمیکل پراپرٹیز یہ ہیں، ایک اننون دوا ہے اس کی پراپرٹیز یہ ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ دونوں کی پراپرٹیز ہو سکتا ہے سملر ہو، لیکن یہ بات یقینی اس وقت ہوگی جب تجربے سے گزاریں گے. دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دوا استعمال ہونے کے بعد زبان اور منہ کی غشاء مخاطی میں قبض پیدا کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دوا حابس دم ہے یا مانع سیلان الرحم بھی ہے. اب ہم قیاس سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اکثر قابض دوائیں حابس ہوتی ہیں، اور اگر یہ دوا